بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں فائنل ٹرم جون سے اس کے گیس پیپر کریں گے۔ کلاس جون سی ہے وہ ہے 6 اور سبجیکٹ جون سے وہ ہے اردو کے گیس پیپر کریں گے اس ویڈیو میں۔ ٹوٹل پیپر جون سے ہے وہ 100 مارکس کا ہے، جس میں 48 کی آبجیکٹیو اور 52 کی سبجیکٹیو۔ سب سے پہلے اس کی آبجیکٹیو حصہ موجودی جون سے ہے، اس کے گیس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے گیس پیپر کا کویسچن نمبر 1 ہے، فعل لازم پر مشتمل جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا بچہ سو گیا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2، اسلم نے مجھے خوفناک واقعہ سنایا، لفظ واقعہ کی جمع ہے، اس کا آنسر رہے گا سی والا واقعات۔ کویسچن نمبر 3، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری قواعد کی روح سے ہے، اس کا آنسر رہے گا اے والا ضرب المثل۔ کویسچن نمبر 4، بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، اس جملے میں پارک ہے، اس کا آنسر رہے گا بی والا اس میں ظرف مکان۔ کویسچن نمبر 5، تم وہاں قطعاً نہیں جاؤ گے، جملہ میں لفظ قطعاً ہے، اس کا آنسر رہے گا بی والا حرف تاکید۔ کویسچن نمبر 6، طاق سوال حل کرو، طاق کا متضاد ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا جفت۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7، تذکیر کے لحاظ سے درست جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا سی والا احمد اسکول جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 8، اندھیری رات میں جگنو روشنی بکھیرتے ہوئے نظر آنے لگے، اس جملے میں کیفیت کا ذکر ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا روشنی اور امید۔ کویسچن نمبر 9، میں نے اس سے بات کی لیکن وہ چپ رہی، یہ جملہ قواعد کی روح سے ہوگا، اس کا آنسر آئے گا سی والا مرکب جملہ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 10، مٹی سے نکلی ایک گھوڑی، سر پر لیے پتوں کی بوری، اس پہیلی کا جواب ہوگا، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا مولی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 11، ماں نے کہا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کی طرح قواعد کی روح سے ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا تشبیہ۔ کویسچن نمبر 12، پینسل کی درست جمع کے استعمال کا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا مریم کے پاس 3 پینسلیں ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے 13 والا اسکول سے متعلقہ متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا لائبریری، طلبہ اور پینسل۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 14، لہکے کے استعمال والا درست لفظ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا مرحلہ وار۔ کویسچن نمبر 15، درست استفہامیہ جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا کیا علینا آئی۔ کویسچن نمبر 16، درزی نے حسن سے سوٹ کی سلائی 800 روپے لی، اس جملے میں سلائی قواعد کی روح سے ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا اس میں معاوضہ۔ 17، علامت رابطہ کے درست استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا استاد نے کہا محنت کرو۔ 18، متشابہ الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے 19 درست تلفظ والا لفظ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا محنت۔ کویسچن نمبر 20، درست املا والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں دیکھیں قدر غلط لکھا ہوا ہے، اس میں کرنی غلط لکھا ہوا ہے، اس میں وقت غلط لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ 21، سحر کی ہوا نے پیغام دیا مصرع کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا نئی امید اور تازگی۔ 22، تانیث کے لحاظ سے درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا فاطمہ اسکول جاتی ہے۔ 23، کشمیر پوائنٹ سے سیاح کشمیر کی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں، لفظ سیاح کا معنی ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا سیر کرنے والا۔ 24 ڈاٹ سے خطوط میں مقام روانگی اور خط لکھنے کی طریق لکھی جاتی ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا پیشانی پر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے 25، یہ کتاب بہت مفید ہے، یہ جملہ قواعد کے اعتبار سے ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا مفرد جملہ۔ 26، برسات کے موسم میں برقی آلات بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہنا چاہیے، اس جملے میں ہدایات دی گئی ہیں، اس کا آنسر آئے گا سی والا بجلی کے کرنٹ سے بچنے کی۔ 27، اگر آپ اکیلے گھر پر ہوں اور کوئی اجنبی دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ کریں گے، اس کا آنسر آئے گا سی والا دروازہ بند رکھیں گے۔ اس سے نیکسٹ جون سے ہے، یہ ایک عبارت ہے مثال کے طور پر، کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل گیند اور بلے کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، اس کا میدان بیضوی شکل کا ہوتا ہے، پچ کی لمبائی 22 گز ہوتی ہے، شعیب اختر دنیا کا تیز ترین گیند باز ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سارا پیراگراف جو ہے یہاں تک ریڈ کرنا ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ نیچے ایم سی کیوز ہیں۔ 28 والا ہے، کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 11 کھلاڑی، تو اس کا آنسر آئے گا بی والا 11۔ 29، کرکٹ میں کتنی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 2 ٹیموں کے درمیان، تو اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ 30 ہے، کرکٹ کا میدان کس شکل کا ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جس کا آنسر آئے گا بی والا۔ 31، پچ کی لمبائی کتنی ہے، 22 گز، تو یہ آنسر آئے گا اے والا۔
دنیا کا تیز ترین گیند باز کون ہے؟ تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شعیب اختر، تو اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ یہ تھے اس کے ایم سی کیوز۔ اب اس سے نیکسٹ فعل متعدی کی مثال ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، آصف نے سبق یاد کیا۔ کویسچن نمبر 2، اسلم نے مجھے خوفناک واقعہ سنایا، اس کا آنسر آئے گا سی والا، واقعات۔ 3 والا جون سا ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، ضرب المثل۔ 4 والا، پگڑی سے پگڑ قواعد کی روح سے ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ اب اس سے نیکسٹ 5 والا ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، ضرور۔ کویسچن نمبر 6، طاق سوال حل کرو، اس کا آنسر آئے گا بی والا، جفت اس کا متضاد ہے۔ اس سے نیکسٹ 7 والا، تذکیر کے لحاظ سے درست جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، سورج چمکتا ہے۔ 8 والا جون سا ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، روشنی اور امید۔ 9 والا، درج میزائل میں سے مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، وہ بھاگ گیا کیونکہ ڈر گیا تھا۔ کویسچن نمبر 10، نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، آپ کا سارا بوجھ اٹھا کر یوں ہی وہ آتی جاتی ہے، اس پہیلی کی بوجھ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، سیدھی۔ کویسچن نمبر 11، علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، جملہ ہے، بی والا، تشبیہ۔ کویسچن نمبر 12 جون سا ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے 13، اسکول سے متعلقہ متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ 14 جون سے ہے، با سابقہ سے بننے والا درست لفظ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، باہمت۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 15، جس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا، کیا وہ طالب علم ہے۔ 16 والا جون سا ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، اس میں معاوضہ۔ 17 والا جون سا ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، استاد نے کہا محنت کرو۔ 18 والا، متشابہ الفاظ کی درست فہرست ہے، تو اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ اس سے نیکسٹ 19، درست تلفظ والا لفظ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے۔ 20 والا جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ اس سے نیکسٹ ہے 21، جس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا، نئی امید اور تازگی۔ 22 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ 23، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ 24 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ نیکسٹ ہے 25، جس کا آنسر آئے گا سی والا۔ 26 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، بجلی کے کرنٹ سے بچنے کی۔ 27 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، والدین کو۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے ہے، دوبارہ یہ ایک پیراگراف ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ پیراگراف جون سے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، کیونکہ نیچے والے جو ایم سی کیوز ہیں ان پانچوں کا جواب اسی میں سے ہوگا۔ فرسٹ والے پیراگراف کا عنوان ہے، تو اس کا آنسر آئے گا اے والا، ماحول۔ 29 جون سے ہے، اس پیراگراف میں پاکیزہ لفظ کا مترادف لفظ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، صاف۔ نیکسٹ ہے 30، ماحول آلودہ ہو جائے تو انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، مصیبت میں۔ اشرف المخلوقات ہے، اس کا آنسر آئے گا اے، انسان۔ 32، اس کا آنسر آئے گا بی والا، ماحول۔ اب اس سے نیکسٹ یہ بھی ایک پیراگراف ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے لے کر یہاں تک پیراگراف آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچنز، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا 6 ستمبر 1965، فرسٹ پہ لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ، پاکستانی کو فوج نے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، اس کا آنسر آئے گا اے والا، بہادری سے۔ بھارتی افواج کا پاکستان پر حملہ کرنے کا مقصد تھا، اس کا آنسر سی، پاکستان پر قبضہ کرنا۔ 31، افواج پاکستان کے شہیدوں کی قربانیوں کو قوم دیکھتی ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، قدر کی نگاہ سے۔ اور 32، اس پیراگراف کا موضوع عنوان، تو اس کا عنوان ہے اے والا، یوم دفاع۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے اس کا سبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ حصہ انشائیہ جون سا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، جس کا کویسچن ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ وہ کوئی اشعار ہوں گے، آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے، پھر ان کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں کہا ہوا ہے کہ نظم کا عنوان بھی لکھنا ہے اور شاعر کا نام جون سا ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے، خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدر و سنت نے عالم کو سنوارا ہے۔ یہ اشعار آپ نے ریڈ کرنے ہیں، پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نظم کون سی ہے، نظم کا نام لکھنا ہے، پھر اس نظم کا شاعر کون سا ہے اس شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، جیسے کہ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور اس کے بابرکت نام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تشریح ہے یہاں سے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا نام نہ صرف روشن اور خوبصورت ہے بلکہ یہ دلوں کو تقویت اور زبانوں کو سہارا بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ذکر سے دلوں کو سکون اور زندگی میں حوصلہ ملتا ہے۔ مزید برآں شاعر اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی بے مثال قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ وہی زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے، اور اسی کی قدرت و صنعت نے اس کائنات کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہ اشعار ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے، اس کی نعمتوں کو تسلیم کرنے اور اس کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہے تشریح ان اشعار کی۔ اب اس سے نیکسٹ وہ اشعار یہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر دم رفتار دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے، سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے، غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ تو اس کا آپ نے نظم کا نام بھی بتانا ہے اور شاعر کا نام جون سا ہے وہ بھی بتانا ہے۔ اب اس کی تشریح جون سی ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ شعر ون جون سا ہے، اس کی تشریح اگر آپ نے اس کی تشریح پہلے کی ہوئی ہے، نوٹ بک پر لکھی ہوئی ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ شعر کی تشریح آئے گی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر دوسرا شعر جون سا اس کی تشریح اس کی نیچے لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہے اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ جون سا ہے میرا بہترین دوست کے عنوان پر مضمون لکھنا ہے، کہ مضمون جون سے آپ نے لکھنے ہیں وہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ میرا بہترین دوست اس عنوان پر لکھے، تو اس کا مضمون آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو یہ لکھا ہوا ہے میرے بہترین دوست کا نام ارشد ہے، ہم دونوں ایک ہی جماعت میں اکٹھے بیٹھتے اور پڑھتے ہیں، یہ سارا مضمون آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے ہے میرا پسندیدہ کھیل، یہ اس عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے، تو اس کا مضمون جون سا آئے گا دنیا میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ ہاکی پسند ہے، جو پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے، یہ ایک نہایت ہی دلچسپ، تیز رفتار اور مہارت سے بھرپور کھیل ہے، یہ سارا آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام درخواست برائے حصول کو تحریر کریں، درخواست لکھنی ہے، تو اس کی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ درخواست لکھی ہوئی ہے بخدمت جناب ہیڈ مسٹر صاحبہ گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم جو بھی اسکول کا نام ہے، جناب عالیہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں کلاس ششم کی طالبہ ہوں، میری تعلیمی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے نصابی کتب کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں یہ کتب خریدنے سے قاصر ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اسکول کی جانب سے کتب فراہم کی جائے تاکہ میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکوں، این نوازش ہوگی العرض درخواست گزار الف بے جیم یا جو بھی نام ہے۔ اب اس سے نیکسٹ یہ بھی درخواست آ سکتی ہے اسموک سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے درخواست لکھیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرز کے نام، تو اس کی جون سی آپ کے پاس درخواست لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آئے گی درخواست اس کس ٹائٹل پہ، اسموک سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے۔ اب اس سے نیکسٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کے عنوان کے تحت ایک آپ نے کہانی جون سی ہے وہ لکھنی ہے، تو یہ کہانی جون سی اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ نے کی ہے بہتر ہے، اگر آپ کے پاس نہیں لکھی ہوئی تو یہ لکھی ہوئی ہے جس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے نیکسٹ وہ کہانی جون سی ہے اس موضوع پر بھی آ سکتی ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اس عنوان پر آپ نے کہانی لکھنی ہے، تو اس کی کہانی جون سی ہے وہ یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے ہے۔ میں ریڈ اس لیے نہیں کر رہا کہ ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے ہے نظم پارہ کو سنیں، یعنی کہ آپ کو کوئی نظم یا کوئی بھی نثر وہ آپ کو سنائی جائے گی، آپ نے وہ دھیان سے سننی ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ پوچھے جائیں گے کویسچن، ان سوالات کے آپ نے زبانی جواب دینے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک پیراگراف آپ کو سنایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں بہار کا موسم قابل دید ہے، بہار میں اگر دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رنگوں کی بہار آ گئی، ہر طرف مختلف رنگ، باغ کی فضائیں معطر اور پھولوں کا جوبن قابل دید ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں مختلف مقامات پر جشن بہار کے سلسلے میں پھولوں کی نمائش منعقد ہوتی ہے۔ موسم بہار انتہائی خوبصورت انداز لیے آتا ہے، موسم بہار کائنات کا ایک انمول عطیہ ہے، اس موسم میں حسن و جمال حقیقی معنوں میں بے نقاب نظر آتا ہے، خالق کائنات کا حسن آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، آزادی کو بھی بہار سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے وطن پاکستان کو بہار کی طرح روشن و خوشگوار رکھے، آمین، اور ہم سب کو ایسی بہاریں نصیب کرے۔ یہ پیراگراف جب آپ کو سنایا جائے گا پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جائیں گے، جیسے کہ بہار کے موسم میں فضا کیسی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا آنسر آئے گا بہار کے موسم میں فضا خوشبودار اور رنگین محسوس ہوتی ہے۔ قابل دید کا معنی کیا ہے؟ قابل دید کا معنی ہے دیکھنے کے لائق۔
ہمارے شہر میں بہار کے موقع پر کیا تقریبات منعقد ہوتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا یہ والا، جشن بہار کے موقع پر پھولوں کی نمائش منعقد ہوتی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ یہ بھی کویشچن ہو سکتے ہیں، موسم بہار کو کائنات کا کون سا عطیہ کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا یہ والا، موسم بہار کو کائنات کا انمول عطیہ کہا گیا ہے۔ پھر سے نیکسٹ، آزادی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ آزادی کو بہار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مصنف نے وطن پاکستان کے لیے کیا دعا کی ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، مصنف نے دعا کی ہے کہ پاکستان ہمیشہ روشن اور خوشگوار رہے۔ اب مثال کے طور پر وہ نظم جون سی نظم بھی ہو سکتی، جیسے کہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس سے۔ یہ جون سی نظم آپ کو سنائی جائے گی۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن، شاعر گزرے وقت کو کس انداز میں یاد کر رہا ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا شاعر حسرت اور افسوس کے ساتھ ماضی کو یاد کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن، پرندوں کی آزادی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پرندوں کی آزادی کو انسان کی اپنی مرضی سے آنے جانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کلیوں کے مسکرانے کا ذکر کس تناظر میں کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے کلیوں کے مسکرانے کو ماضی کی خوشیوں کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور کویسچن، وہ پیاری پیاری صورت سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ پیاری پیاری صورت کسی عزیز ہستی یا محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر اپنے قفس میں کس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے؟ شاعر اپنے قفس میں آزادی اور کسی عزیز کی موجودگی کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ شاعر کی رہائی کس پر منحصر ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا شاعر کی رہائی کسی اور کے فیصلے یا قسمت پر منحصر ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا کویسچن آپ سے، درج ذیل نثر پارہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، کہ آپ کو کوئی پیراگراف دیا جائے گا، آپ نے اچھے تلفظ اور روانی سے وہ پڑھنا ہے، تو یعنی کہ ریڈنگ کرنی ہے آپ نے، ریڈنگ آپ کو آتی ہوگی، آپ کر سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ کوئی پیراگراف ہوگا، یہ کوئی پیراگراف ہو سکتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پیراگراف یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے تلفظ اور روانی کے ساتھ۔ یہ تھے گیسٹ پیپر اردو کے۔ اللہ حافظ۔